کہ کل کو جب ہم صاحب اولاد ہوں گے، ہم کو اللہ اولاد سے نوازے گا، تو ہم اپنے بچوں کی شادی سادگی سے منائیں گے، یہ طے کرتے ہیں حاصل۔ سب سے بڑا اگر کوئی آج ایک ماں کے لیے، باپ کے لیے اگر بوجھ ہے تو وہ شادیوں کا بوجھ ہے۔ کیا ہے تقاضے بتاؤ؟ آپ کو بھی بیٹے ہوں گے، اگر یہاں بیٹی بچیاں شادیاں ہوں گی، یہ بیٹیاں ماں بنیں گی اور بیٹے ہوں گے آپ کو، تو طے کر لو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یہ طے کرو۔ ایک ماں، ایک باپ قرض میں ڈوب رہا ہے، مصیبت میں ہے، لیکن بچے والوں کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، کیا ہے؟ ہمارے بستیوں میں اسکول کم دکھتے ہیں، دو چیزیں بہت زیادہ دکھتی ہیں، ایک ہوٹل، دوسرے شادی خانے۔ صحیح ہے یا غلط؟ شادی خانے کیوں کھول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چل رہے ہیں۔ ہوٹلیں کیوں کھل رہی ہیں؟ کیونکہ وہ چل رہی ہیں۔ ارے ہم سادگی کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے۔ کس لیے آسان بنایا ہے؟ کہ زنا مشکل لگے، لیکن ہم نے اپنے مطالبات، اپنے خواہشات، اپنی حرص کے ذریعے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ افسوس ہے۔ ارے آج آپ طے کر کے اٹھو کہ ہم جب آنے والے کل میں صاحب اولاد ہوں گے تو سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، جہیز کی لعنت سے ہم دور رہیں گے، مطالبہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بہو نہیں ایک بیٹی کو اپنے گھر لا رہے ہیں۔ یہ طے اللہ زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی لا رہے ہیں۔ سالانہ 50,000 شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، معلومات کو 50,000، ہزاروں کروڑ خرچ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر میرے حساب سے سالانہ مسلمان شادیوں پر 5,000 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ وہ قوم جو شادیوں پہ سالانہ 5,000 خرچ کرتی ہے، معاف کرنا، وہ قوم غریب کا ہے، قرض لے کے کر رہی ہے، مٹی پہ سود پہ لا رہے ہیں، مصیبت میں۔ کیوں؟ ارے نکاح مسجد میں کرو، ولیمہ اپنے گھر میں ایک 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو بلا لو، کر لو، ہو جائے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سانچر، مہندی، اس کے بعد میں نکاح، ولیمہ، پہلے چوکی بھی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ ارے ایک شادی بولے تو ایسا ہو گیا ہے کہ 5-5، 10-10 وقت کھانے کھلانا، چلو وہاں پہ ختم نہیں ہوا، سانچر ہو گئی، مہندی ہو گئی، وہ سنگیت ہو گیا، وہ ناچ گانا ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، اس کے بعد میں جمعہ کی ہو گیا۔ چلو پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ کی، جمعہ کیا چل رہا ہے؟ چلو جمعہ کیا ہوتے رہتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ صاحب اولاد سے نواز دیتا ہے، تو پھر عصیقہ، پھر وہ چلا جھٹی، کیا بتاؤ، کیا ہے یہ؟ معاف کرنا، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، مگر یہ سب سے بڑی ایک ہمارے اوپر ایک مصیبت کی طرح آ گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ ارے 25 آدمی کو بھی کھانا کھلائے تو خرچہ تو ہوگا نا، وہی پیسہ آپ بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ سکتے۔
سکتے ہیں، وہی پیسوں کو بچا کر آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ارے اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہی پیسہ کسی غریب کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دے دو، کسی یتیم کی شادی کے لیے دے دو۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں ہے۔ میں آج یہاں اس مرکز سے ائمہ اور موذنین کو مخاطب ہوں اور ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خطبات جمعہ میں ضرور اس بات کا ذکر کریں اور اپنی قوم کو اس بات کی ترغیب دیں کہ سادگی سے شادی کریں، اسراف نہ کریں، خرچہ نہ کریں، اور یہ جو رسمیں رواجیں ہیں ان رواجوں کو، رسموں کو ترک کریں۔ یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے معاشرے میں پھیلی ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ آپ لوگ کو طے کرنا ہوگا۔ اگر آج اس مجمع میں بیٹھی، اگر میری ایک بیٹی بھی یہ طے کر لے کہ جب میں ماں بنوں گی اللہ مجھے بیٹے سے نوازے گا تو میں اس بیٹے کی شادی بغیر جہیز کے کروں گی اور بغیر ان رسومات کی کروں گی، تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر، میرا آج کا خطاب کامیاب ہو۔ ایک بھی اگر کر لے تو میں سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اے اللہ، میرے خطاب سے میں نے ایک ذہن کو تو بدلا ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ گردوں کے مریضوں اور ڈائلسس پیشنٹس کے لیے خوشخبری۔ بی ویل ہربل ہیلتھ کیئر جی ایم پی اپروو اور ISO سرٹیفائیڈ، 100% ہربل، نو سائیڈ افیکٹ۔ ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بی ویل ہربل ہیلتھ کیئر میں جڑی بوٹیوں سے تیار کی جانے والی دواؤں سے تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر، ٹی بی، گردے اور پتے میں پھتری، ایڈس، برین ٹیومر، دل کی نالیوں کا بند ہو جانا، لیور کے امراض، تھائرائیڈ، بواسیر، ڈائبٹیز، جنسی امراض، جوڑوں کا درد، فالج کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علیحدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے۔